الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا، پھر اس کے بعد اس اجلاس کو منعقد کرنے والے منتظمین اور علمی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ہے کہنے کا موقع نصیب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی جو ہے محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول کرتے ہوئے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، برادران اسلام، ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. وہ موضوع یہ ہے نوجوانوں کے لیے اسلاف اکرام کی، اسلاف عظام کی وصیتیں اور نصیحتیں. بڑا اہم موضوع ہے. اصل میں ہم موضوع کا تعارف کراتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو ہے ایک وصیت کو ذکر کریں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اصل میں 30 صفحے کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے وصایا السلف للشباب، نوجوانوں کے لیے اسلاف کی نصیحتیں. آپ جانتے ہیں مدینہ کے مشہور عالم دین ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور موجودہ زمانے میں مشہور علماء میں سے ہیں، راسخین فی العلم میں ان کا شمار ہو. بڑے پختہ عالم دین ہیں الحمدللہ. مجھے ان کے پاس جو ہے پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے. ان کے ایک فرزند ارجمند ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ. آپ تو ان کو جانتے ہوں گے، اردو عربی دنیا میں اور خصوصاً یورپ وغیرہ میں ان کو بہت چاہتے ہیں. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سلفی دعوت کی دنیا کی مشہور شخصیت ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں. آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا عمدہ منفرد ہوتا ہے. آپ کی تقریروں میں ابن القیم اور دیگر علماء کی گہری چھاپ آپ کو ملے گی. عقیدہ، تربیت، تزکیہ نفس، دلوں کی اصلاح میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. جیسے آپ موٹے انداز میں میں اگر آپ کے سامنے کہوں، جیسے ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا نا، ویسے روحانی امراض دل کو کیسے لگتے ہیں، اس کی کیسے جو ہے تشخیص ہونا چاہیے، کیسے دور کرنا چاہیے. اور الجواب الکافی شیخ عبدالرزاق البدر کو بہت پسند ہے. رمضان میں درس روکنے کی بات کہی تو کہنے لگے میں اس کتاب کا بڑا شوقین ہوں، نہیں چھوڑ سکتا میں، ایسے کہا انہوں نے. تو آپ جو ہے بڑے عمدہ انداز میں حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں. گمراہ فرقوں پر بھی آپ کا رد بڑا علمی ہوتا ہے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، نوجوان ساتھیوں، نوجوانی کا مرحلہ بڑا جو ہے طاقت کا مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی آخری رکوع کی پہلی آیت میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جس نے تم کو کمزور بنایا. بچہ ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، کمزوری کے بعد طاقت دی. یہی طاقت کا مرحلہ نوجوانی کا ہے. نوجوانی کا مرحلہ بڑا چستی کا مرحلہ ہوتا ہے. پورے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں. نوجوانی کے اس مرحلے کے بارے میں اسلام نے بڑی تاکید کی. اگر آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جس عمر مبارک میں ان کو جو ہے نبوت عطا فرمائی، ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا، تو یہ بھی جو ہے عین جوانی میں. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ایک دم عین جوانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اللہ نے نوجوانی میں جو ہے نبوت دی. اور ہم ہر جمعہ کو سورہ جوکاف پڑھتے ہیں، اس میں بھی 7 نوجوانوں کا ذکر ہے. بڑا اہم پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ کہف میں 7 نوجوانوں کا تذکرہ کیا، گویا ہر جمعہ امت جو ہے ان 7 نوجوانوں کے کردار اور پختہ عقیدے کو مکمل طور پر یاد کرتی ہے۔ تو ہر جمعہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے امت کا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ اب آئیے کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ نوجوانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو، غور سے سنیے، موت سے پہلے زندگی کو، یہ موت سے پہلے زندگی میں جوانی کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبابک قبل حرمک کہ بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کے مرحلے کو کیا کرنا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ نوجوانوں یہ حدیث سنو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کے بیٹوں کے پیر ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب دے دے۔ عن شبابہ فیما ابلہ، اس نے اپنی جوانی کہاں کھپائی ہوگی، یہ بھی سوال ہوگا۔ ہم میں سے ہر نوجوان اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے بارے میں قرآن میں بہت ذکر کیا۔ یوسف کا ذکر کیا لڑکوں میں، تو لڑکیوں عورتوں میں حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کی نوجوانوں کو اگر ہم پاک دامن بنانا چاہتے ہیں تو مردوں کو یوسف کا، عورتوں کو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جہاں امت کے تمام طبقات پر تھی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پر بھی جو ہے اپنی رحمت کا اثر ڈالا۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان تھے، نبی کے پاس 20 دن تک ٹھہرے رہے، اللہ اکبر، 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نرم باپ ہم نے نہیں دیکھا۔ مالک ابن حویرث کہتے ہیں کئی دن ہو گئے تھے ہم گھروں سے دور ہو کر، آپ ماہر نفسیات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ صحابہ کو اپنا گھر، اپنی بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، تو پوچھا گھر یاد آتے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں پڑے کہ اتنا جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے وقت نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے جو ہے مکمل طور ان کی تربیت فرمائی۔ معزز حاضرین، نبی نے دنیا میں سب سے بہترین اگر اپنا کوئی جانشین چھوڑا تو وہ آپ کے حضرات صحابہ کرام تھے۔ جیسے نبی رحمت نے نوجوانوں پر اپنا اثر ڈالا، اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے بھی جو ہے نوجوانوں کی تربیت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ نوجوانوں کو دیکھتے تو کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے ویلکم ہو، تمہارا آنا اچھا ہو۔ اور اسی طریقے سے بولتے اوصانا ان نوصی لکم فی المجلس، بولتے اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے نبی نے ہم کو وصیت کی ہے کہ جب تم آؤ تو ہم تمہارے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کریں، ہم تم کو حدیث سمجھائیں، ماشاءاللہ ہم تم کو حدیث سمجھائیں، اور تم جو ہے ہمارے بہترین جانشین ہو اور ہمارے بعد دنیا میں حدیث کا پرچار کرنے والے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی صحابی کو دیکھتے تو کیا بولتے؟ یا ابن اخی، دیکھو کیسا ہے نوجوانوں سے بات کرنے کا محبت برا انداز، اسی کو سلفی منہج کہتے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اگر تمہیں دین میں شک ہو تو مجھ سے پوچھو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تم کو یقین پر دیکھوں گا، بہتر یہ کہ تم شک رکھ کر دنیا سے چلے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بولتے تھے اے نوجوانوں کی جماعت، تم تو کیا ہو، حکمت کا سر چشمہ ہو، تم تو جو ہے نور کے چراغ ہو، دیکھنے سے تمہارے کپڑے معمولی معلوم ہوتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اسلاف کرام نے ہمیشہ نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کے کام کیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں کو فراموش نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو ہے
نوجوانوں کو کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، اس کے بعد کے سلف صالحین نے نوجوانوں کو بڑی نصیحتیں کی۔ اس میں سے ایک نصیحت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں 3947 مستدرک حاکم میں 3947 ہے، ابو الاحوص نے نقل کیا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا معشر الشباب اغتنموا شبابکم، بولتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو۔ قلما تمر بی لیلۃ الا واقرأ فیہ الف آیہ، اللہ اکبر، کیا بلند ہمتی! دیکھیے نوجوانوں کیا کہتے ہیں، میرے اوپر ایک رات بھی نہیں گزرتی ہے تو میں 1000 آیتیں پڑھتا ہوں۔ بڑی ہمت چاہیے، بڑا جگر چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمْ، اور جو ہے میں اشہر حرم میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتا ہوں، پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ یہ وصیت کرنے کے بعد ابو اسحاق نے کیا کہا، دیکھیے، کہا اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بولے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کے اوپر جو احسانات ہوئے ان کا جو ہے ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے۔ معلوم کیا ہوا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ کر ابو اسحاق نے یہ بتایا کہ نوجوانی ایک نعمت ہے، اس نعمت میں اگر تم اپنے اوپر اللہ کی انعامات کو پاتے ہو تو اس کا چرچا لوگوں کے سامنے کرو۔ معزز حاضرین، محترم نوجوانوں، اس پہلی نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف نوجوانی کی عبادت کو بڑا اہمیت دیتے تھے۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک امت کے 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں امت کے وہ نوجوان ہوں گے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو چاہے تو اپنی جوانی دے کر بھٹک سکتا تھا، مگر وہ نوجوان اپنی جوانی میں دیوانہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے بٹھائی، پھر اللہ کی اس نے عبادت کی، تو ایسا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑی بہترین بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان 7 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں مشترکہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 7 کے اندر اپنی خواہشات پر قابو پانے کا بڑا بہترین ملکہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی آدمی اپنی خواہشات پر قابو پائے گا اور ان 7 کاموں کو کرے گا تو عرش الہی کا سایہ جو ہے مکمل طور پر پائے گا۔ معزز حاضرین، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام، تابعین، تابعین کیسے مکمل طور پر جو ہے نوجوانوں کو وصیت کرتے تھے، کس قدر اللہ سے محبت تھی، انہی رسول سے محبت تھی، قرآن سے محبت تھی، عبادات کا ذوق و شوق کیسے تھا۔ دیکھیے ایک رات میں 1000 آیتیں، ایک رات میں 1000 آیتیں پڑھنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ ایک رات کی نہیں ہے، بلکہ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے اسلاف ہمارے ہر ہفتہ قرآن ختم کرتے تھے۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں نا، 7 قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے مسند احمد میں ہے حضرات صحابہ کرام ہر ہفتے میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ پہلے دن فاتحہ سے نساء تک، دوسرے دن مائدہ سے توبہ تک، تیسرے دن یونس سے نحل تک، چوتھے دن اسراء سے فرقان تک، 5ویں دن شعراء سے صافات تک، 6ٹھے دن جو ہے صاد سے جو ہے حجرات تک، اور 7ویں دن 6ٹھے دن صاد سے حجرات تک، اور 7ویں دن قاف سے ناس تک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف اکرام کیسے تھے، کیسے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اس کی طرف توجہ دیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المسنون قراءۃ القرآن فی 70، کہتے ہیں کہ 7 دنوں میں قرآن پڑھنا یہ مسنون ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ جو ہے بلند
ہمتی کی دلیل ہے۔ وَلِهَذَا جَعَلُوهُ سَبْعَةَ أَحْزَابٍ، اسی لیے قرآن کو 7 حزبوں میں تقسیم کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ ثَلَاثَةً وَلَا خَمْسَةً وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالتَّوَاتُرِ، انہوں نے 5 حزب میں تقسیم نہیں کیا، 3 میں تقسیم نہیں کیا، اور یہ تواتر سے مکمل طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں کم از کم 7 دن میں یہ قرآن پڑھنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ آج نوجوانوں میں قرآن پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی عالم نوجوان ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، مگر اس کے بھائیوں کو بھی پڑھنا نہیں آتا، بہنوں کو بھی پڑھنا نہیں۔ دیندار گھرانوں میں 30% قرآن پڑھنے کا رجحان ہے، اور بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر قرآن سے دور ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کو صرف 10 سورتیں یاد ہیں، اسی 10 سورتوں پر پوری زندگی گزر جاتی ہے، حالانکہ ڈگریاں پڑھنے کے لیے 600، 1000، 200، 1500 صفحات پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی محبت بھی آج ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ قرآن کی تلاوت ان پر ایسے بھاری ہوتی ہے، اگر کہیں قرآن کی آواز سن لیتے ہیں تو شیطان کی طرح بھاگتے ہیں، یا تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اگرچہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، مگر اہل علم کہتے ہیں انسان کا دل ایسے ہو جاتا ہے، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا، توحید کو جب دیکھتا ہے، قرآن کو دیکھتا ہے تو دل بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور قرآن کے علاوہ دنیا بھر کے کسی بھی موضوعات کا ذکر ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، مگر آج مسلمانوں کی، نوجوانوں کی حالت پر اچھی طرح فٹ ہو رہی۔ آج قرآن جب سنتے ہیں دلوں میں ایسی وحشت ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے آف کر دو، یہ میرے اوپر بہت بھاری ہو رہا ہے، میں سن نہیں سکتا۔ یہ آج کا نوجوان قرآن سے دور کیوں ہے، اس کے اسباب کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے آج کا نوجوان قرآن سے دور اس لیے ہوا کہ اللہ پر کمزور ایمان ہے۔ جب بندے کا ایمان اللہ پر ہوگا، نوجوان اپنے عقیدے میں توحید پر مضبوط ہوگا، بلند ہمتی والا ہوگا، تو کیا ہوگا، اس کے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان ہوگا۔ آج کا نوجوان شرک میں، بدعت میں، خرافات میں پڑا ہوا ہے، تو کیسے قرآن اس کو پسند آئے گا؟ قوالی اسے پسند آئے گی، گانے پسند آئیں گے۔ قرآن سے دوری کے اسباب میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میوزک سے محبت بھی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس کی عربی عبارت پڑھ کے ہم ترجمہ کرتے ہیں، کہا مجتمع فی قلب عبد قط محبت الغناء و محبت القرآن الا ترتد احداہما القرآن، کسی بھی بندے کے دل میں میوزک کی محبت، قرآن کی محبت جو ہے جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہوتا ہے، یا تو اس کے دل میں میوزک کی محبت ہوگی تو قرآن کو دھتکار دے گا، اگر قرآن کی محبت ہے تو موبائل کی جو ہے موسیقی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج امت کے نوجوانوں کے موبائل میں قرآن بھی ہے، اور ساتھ میں نعوذ باللہ گانے بھی رہتے ہیں، ٹک ٹاک بھی ہے، میوزک بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت طیب ہے، عمدہ ہے، اور گانے خبیث ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مومن کے دل میں ہرگز جمع، اسی لیے اللہ نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ آپ بدعتی نوجوانوں کو دیکھیں گے، گانے سنتے سنتے کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ جھوم جاتے ہیں، قوالی سنتے سنتے جھوم جاتے ہیں، نعت نبی سن کے جھوم جاتے ہیں، لیکن قرآن کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا من اکثر من سماع القرآن من اکثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن، اگر کوئی قصائد کو سنتا ہے، نظموں کو سنتا ہے، قوالی کو سنتا ہے تو کیا ہوگا، اسی طریقے سے وہ قرآن سے مکمل طور پر دور ہو جائے گا۔ معزز نوجوانوں، قرآن سے دور ہونے کے اسباب میں اتباع ہوا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاث مہلکات،
کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، اس میں سے خواہشات بھی ہیں۔ اب دیکھیے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے پاس اتباع ہوا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھتے تھے، یہ لوگ بولتے والغوا فیہ، زور سے بمڑے مارو، زور سے کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نماز ہو رہی ہے، میلاد النبی کے نام پر جلسہ ہوتے ہوئے بینڈ باجا مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اگر یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اپنی امت کو کتنا مشکل میں پاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں اتباع ہوا کا ذکر کیا ہے وہاں مذمت ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو کلما کان الانسان اقوى ایمانا کان اکثر انتفاعا للقرآن، بولتے ہیں قرآن سے اگر ایمان ہے تو قرآن کی محبت پیدا ہوگی، وکلما کان اضعف ایمانا، اگر نوجوان کا ایمان کمزور ہوگا یا زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا تو قرآن بھی سمجھے گا نہیں، قرآن سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان نفسانی خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو کر اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان گانے سن کر، ٹک ٹاک دیکھ کر، مذاق دیکھ کر اپنے آپ کو، اپنے دل کے بہلانے کو کوشش کر رہا ہے۔ اس کی طرف نہ جانے والے نوجوانوں، اللہ کا یہ فرمان سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لڑکیوں سے محبت میں، ان کی چاٹنگ میں، ان کے پیچھے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے والے نوجوان کبھی قرآن کو ہرگز ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بتاتے ہیں، نوجوان آج قرآن سے کیوں دور ہے؟ گناہ ہے۔ ایک بندہ جب گناہ کی وحشت آتی ہے نا، جو قرآن سے دور کر دیتا ہے، اور قرآن اس کے دل کے بہار بننے کے بجائے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وبال جان بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ جس کے دل میں لڑکیوں کی محبت ہو، جس کے دل میں قوالی کی محبت ہو، گانے کی محبت ہو، اور اسی طریقے سے فلمی ستاروں کی محبت ہو، اس کے دل میں قرآن کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آج کا نوجوان قرآن سے دور کیوں ہوا؟ مصروفیات کی کثرت۔ آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، جب وہ کام کرنے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جانور کی طرح کے رات میں سو جاتے ہیں۔ دن اور راستے بھر جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھ کر اپنا ٹائم مکمل طور پر ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مصروفیات کی کثرت اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن سے بندہ دور ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی نوجوان تلاوت قرآن کے فضائل سے ناواقف ہے۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ الف لام میم، الف پڑھنے سے 1 نیکی، اور اسی طریقے سے لام پڑھنے، الف پڑھنے سے 10 نیکی، لام پڑھنے سے 10 نیکی، اور میم پڑھنے سے 10 نیکی، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ بھلا بتائیے نوجوانوں، اگر آپ 1 صفحہ پڑھیں گے تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ اگر کہیں بڑا دھماکہ بگ سیل ہوتا ہے تو کیسے بھاگتے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے قرآن سے محبت ہو تو آج قرآن سے دور نہیں ہوتا بندہ۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، آج کا نوجوان قرآن سے دور ہوا، ایمانی تربیت کا فقدان ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ جم میں جا کر اپنی طاقت فل بنا رہا ہے، باڈی بنا رہا ہے۔ WWF دیکھ کر ہم لوگ بہت ہی طاقت ہماری اتنی ہے بولتے ہیں، لیکن ہم آپ سوال کرتے ہیں نوجوان اپنے جسمانی طاقت تو اچھی کر لیا نا، لیکن وہ اپنی روحانی طاقت پر کب توجہ دے گا؟ اسی طریقے سے قرآن سے عدم دلچسپی، قرآن کو آئیڈیل نہ بنانا، اور سب سے اور ایک بات بھی بتاتے ہیں کیا ہے؟ یہ بری صحبت کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان قرآن سے دور ہوا۔ آج ہمارا نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو قرآن سے بیزار ہیں، گانے دیکھنے والے، ٹک ٹاک دیکھنے والے۔ اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں، اگر آپ کسی نوشا کو لا کے بٹھا لو، آپ اسے نکاح سے پہلے اس سے کہو کہ قرآن کی چھوٹی صورت پڑھ دے، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، وہ سورہ نازی پڑھ نہیں سکتا الا ماشاء اللہ۔ تو بری صحبت سے بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ لہذا گانے والے، ان تمام چیزوں سے اگر آپ قریب ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن سے دور ہونے کے نقصانات کیا بتا دیں؟ دیکھیے،
قرآن سے آج کا نوجوان دور ہوا، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، قرآن کے نور سے محروم ہوا۔ قرآن جب انسان پڑھتا ہے اس کے چہرے پر قرآن کے نور کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں میں گھبراہٹ بہت ہے، رات میں نیند آنے کی گولی کھا کے سو جاتے ہیں، اگر زیادہ تکلیف ہوئی تو کیا کرتے ہیں، خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے اور ایک بات بھی ہے، آج کے نوجوانوں کو جاب ملتا نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں پڑے ہوئے ہیں، کیوں جاب نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن سے آپ قریب رہیں گے، آپ کے وقت میں بھی برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں برکت آگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اگر تم 5 ارکان اسلام پر عمل کرو تو کیا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کے پاس دینا جو ہے، ان تمام چیزوں کو پورا کرنا اللہ کے ذمہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے نتائج میں تنگی۔ آج کا نوجوان بولتا کیسا ہوتا مجھے ٹچ کرے تو کیا بھی رہتا نہیں، وہ کیا روحانی بیماری۔ وہ اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی ہے، قبر میں بھی تنگی ہے، دنیا میں بھی تنگی۔ اور ایک بات بتا نوجوانوں، سنو، غور سے سنو، قرآن سے دوری کے نتیجے میں آج غلط قسم کی محبتیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہیں۔ اگر آپ ان کے دلوں کو چیر کر دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، وہ اکثر نوجوانوں کے دلوں میں لڑکیوں کی محبت، فلم ستاروں کی محبت، سیریل میں آنے والی لڑکیوں کی محبت ہی ہے، بس غلط قسم کی محبتیں دل میں جمع ہو جائے۔ اور اسی سے بڑھ کر اور ایک کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھائیں گے نا، قرآن کی ایک آیت بولتا زبان ہی پلٹتی نہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو قرآن کو بار بار پڑھتا اس کی زبان تیزی سے چلتی، اس کو پڑھنا دیکھو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، کتنی آسانی سے پڑھ لیتے، اگر ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے تو وہ زبان پر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے نتائج میں آج کے نوجوان کے اندر اور ایک بات کیا ہے، تلاوت قرآن کے فضائل سے محروم ہو گئے۔ اور ایک بات بھی ہے، تلاوت قرآن سے دوری کے نتائج میں غفلت والی زندگی، کب موت آئے گی، کب کیا ہوگا نہیں جانتے۔ نوجوان پورے چل جا رہے کرونا وائرس میں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، دیکھو اگر ہر دن 10 آیتیں پڑھ لو گے نا، اللہ غافلین کے فہرست سے نکال دے گا۔ آج ہمارے پاس 3 صفحے کے PDF کے فائلیں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ 200-250 جو ہے واٹس ایپ گروپ میں جا کے پورے جو ہے میسج دیکھنا ہمارے لیے آسان ہے، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں سب دیکھنا آسان ہے، مگر قرآن کو الٹنا اور اس کے صفحوں کو پڑھنا آسان نہیں۔ اسی لیے ایک باپ اپنے بچوں کھیل رہا، دیکھو کیسا ہے، کھیلتا ہے، ایک چیز چھپاؤ میں تلاش کرتا ہوں، تو بچے جا کے چھپا ڈالے۔ ایک بچی کیا کرے، یہ قرآن میں جا کے چھپائی، پورا جا کے وہ باپ تلاش کیا، ایک چھپی ہوئی چیز نہیں ملی۔ آخر میں بیٹی نے آ کر کیا کہا، دیکھو ابا جان، میں چھپانے کے لیے گئی، وہ مجھے قرآن دکھا، میں قرآن کے اندر رکھ ڈلی، مجھے معلوم ہے کہ قرآن ہمارے پاس سال بھر میں ایک مرتبہ اٹھاتے، اس کے اوپر دھول الگ ہے، اس کے واسطے قرآن ہر دن پڑھنا بول کے آپ کو پیغام دیتی ہوں، اسی لیے قرآن کے اندر چھپائی۔ مجھے اس واقعے نے اس باپ کے ذہن کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، قرآن سے دوری کے نتیجے میں تنہائی کے گناہ آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری اولاد اور ہماری نوجوان نسل تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کو اپنا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پھونک کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں، حالانکہ وہ آدم کے بیٹے ہمارے ساتھ کھاتے پیتے، تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا سب کے سامنے اچھے دکھتے لیکن تنہائی میں گئے تو تنہائی کے گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے اور ایک بات بھی ہے، شیطان کا حملہ ہونے لگتا ہے۔ آج کا نوجوان سوتا ہے تو کیسے بخار کیسے اس پر حملے ہوتے ہیں، کبھی اس پر حملہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، بندہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، دعائیں، اذکار، اورات کریں گے تو ہم محفوظ رکھتے ہیں صبح شام۔ اگر ہم دعائیں نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، اگر کار میں گانے ڈالنے کو گئے تو کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہو تو کیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، قرآن سے دوری کے نتیجے میں قیامت کے دن قرآن جو سفارش کرے گا اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب انسان جو ہے ہر ایک چیز نیکی کے لیے تڑپ جائے گا۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نوجوانوں کو قرآن سے کیسے قریب کریں۔ اسلام کیسا مذہب ہے جانتے ہیں، صرف بیماری نہیں بتاتا، بیماری کا علاج ہی بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں میں عقیدہ، اللہ پر ایمان مضبوط پیدا کریں۔ آج آپ دیکھو، افسوس کی بات ہے، دل روتا بھی ہے، آج کے نوجوان اپنے عقیدے کا سودا کر کے غیر مسلموں کے ساتھ عشق لڑا کے رجسٹر میرج کر کے بھاگ جا رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ نے کہا زنا یہ اخلاقی نجاست ہے تو شرک اخلاقی عقیدے کی نجاست ہے، دونوں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا میں نوجوانوں لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اگر ان کے اندر عقیدہ صحیح ہو جائے، اللہ پر ایمان صحیح ہو جائے تو اپنی عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ غیر مسلم لڑکیوں کی غلط محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، ہمارے نوجوانوں کو اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، غلط قسم کی محبتوں کو ان کے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات ایسے سناؤ کہ ان کا دل پسیج کر جو ہے یہ گندی محبتوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اور ایک بات بھی ہے، جب بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من احب القرآن فهو يحب اللہ ورسولہ۔ جامع العلوم والحکم میں یہ عبارت ابن رجب حنبلی نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچانا۔ ہم تو کہتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو موبائل کو ایک ضرورت رہنے دو، ہم نے تو اس کو جو ہے غلام بر ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ کیا ہے، بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنے نفس کا بندہ بن کر رہ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے نقصانات سے اپنی نئی نسل کو بچاؤ اور یاد رکھو ان کی تربیت محبت سے کرو۔ آج کا نوجوان دو قسم کا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، آپ اس کو حکمت سے سمجھا سکتے ہیں، مگر جاہل نوجوان کو حکمت سے، محبت سے، نرمی سے آپ اس کو حریف سمجھے بغیر سمجھیں تبھی سمجھے گا وہ۔ آپ دیکھیں گے بریلوی طبقے میں کیسے پیار سے سمجھا کر بدعت میں لے کر چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو اتنا قریب کیا، آپ نے اس کو دعائیں دی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو پاک کر دے یا رب۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے نوجوانوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے امت کو پلاننگ کرنا چاہیے۔ مسجد میں امام ہے، عالم ہے، حافظ ہے، ان کو نگران بنا کہ ہم کیا کریں۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارا نوجوان سنڈے یہ کیا ہے، تعظیم کا دن ہے کرسچنوں کا، اس دن چھٹی ہوئی تو نماز پڑھنے بھی آتا، قرآن کلاس کو بھی جاتا ہے نہیں، اپنے زندگی کا محبوب پیسہ جیسا اللہ کے راہ میں دیتے نا، ویسا محبوب وقت مصروف وقت میں سے اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کے لیے اپنا وقت نکالو۔ اور یاد رکھیں ہر ایک کی مصیبت ہوتی ہیں، مثال طور پر ایک آدمی کام کر رہا ہے، اسے بولو رات میں، کبھی بولو صبح میں۔ نوجوانوں میں بعض لوگوں کے پاس پیسہ دینے کی طاقت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، دیکھ کر چلیں۔ اور ہماری مساجد میں مکتب کے بچوں کے ساتھ ساتھ بالغ لڑکوں کی تعلیم بالغاں کا احترام بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے آسان نسخہ ہم بتاتے ہیں، پلے اسٹور میں جاؤ، مصحف معلم محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ، تجوید میں اتھارٹی نو، وہ اس کا 30واں پارہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے دے دو۔ وہ گانے جو سنتے نا ہیڈ فون لگا کے، اس کی جگہ یہ سنے تو کتنا فائدہ ہوگا بولیے ماشاءاللہ۔ آپ کے رگ میں، آپ کے ہڈیوں میں، خون میں سب قرآن آ جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ نوجوانوں کو بتاؤ اٹک کے پڑھے تو انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے، اللہ اکبر، اٹک کے پڑھیں گے نا 2 اجر ملیں گے۔ اور الحمدللہ آج یہ سوشل میڈیا آ گیا نا، زوم پر بھی کلاس چلا سکتے ہیں، ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جن سے دنیا آج آباد ہے، زوم پر بھی پڑھتے ہیں، گوگل میٹ پہ پڑھتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، جا کے خود پڑھتے۔ اور ہم علماء سے بھی گزارش کریں گے کہ علماء بھی جو ہے صبر سے پڑھائیں۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو قرآن سے دور کرنا، قریب کرنے کے لیے اور ایک بات بھی ہے کہ نبی اور حضرات صحابہ کرام کے نمونے ان کے سامنے پیش کریں۔ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی مصیبت کیا، برین واش کرنا۔ دیکھو اپنے جسم کا دھندا کر کے جو خبیث ہے، جو پیسے لیتا ہے، اگر تم اس کو آئیڈیل بناؤ تو تم بھی اس حمام میں ننگے ہو جاؤ گے، ایسا سمجھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت معلوم ہوتا ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے مصعب رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانے آپ نے مدینہ بھیجا تھا۔ جا کر کتنے صحابہ کو انہوں نے قرآن پڑھایا، کئی صحابہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کی ران کاٹ دی گئی تھی، کھڑنے نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی وہ قرآن نہیں چھوڑتے تھے۔ ابراہیم نقعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتے، اگر دن میں قرآن پڑھنے نہیں ہوا تو کیا کرتے، رات میں جو ہے قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جو جا کر نبی سے بولتے، یا رسول اللہ آپ 3 دن تک روزہ رکھتے نا، ہم نہ کی اجازت نہیں دیتے آپ۔
اور اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ قرآن کتنا پڑھنا میں؟ 1 ماہ میں پڑھو. انہوں بولتے ہیں نہیں میں اس سے کم 10 دن، اس سے کم 7 دن، اس سے کم 3 دن. اور کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن سے کم پڑھنے کی بھی مجھے میرے اندر جو ہے کیا ہے شوق ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرات صحابہ کرام کے اس تربیت پر. کیا بولتے ہیں 3 دن سے کم قرآن پڑھنے میں میرے اندر طاقت ہے. تو اللہ کے نبی کیا بولتے ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کرے انہوں قرآن پڑھتے سب کرتے. تو اللہ کے نبی بولتے دیکھو تمہارا نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. جب عمر بڑی ہو گئی تو بینائی کمزور ہو گئی تو کیا کہنے لگے یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش نبی کی رخصت پر عمل کرتا تو میری آنکھیں باقی رہتی. آج کے نوجوان کے اندر اتنی بلند ہمتی ہے. آج کا نوجوان 3 گھنٹے کی فلم دیکھ سکتا ہے مگر 1 پارہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ بڑی اچھی پتہ کی بات بتاتے ہیں. دیکھیے 40 دن میں یہ قرآن ختم کرنا غافلوں کی عادت ہے. اللہ اکبر، 40 دن میں قرآن ختم کرنا غافلوں کی عادت ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 دن سے بڑھ کر یہ قرآن ختم کرنا مکروہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی. اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کہا کہ قیامت کے دن جا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اگر ہم اللہ کی نبی جا کر معاشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے اگر جو ہے یہ کیس بک کریں گے تو پتہ نہیں اس کیس میں کون کون آئے گا. دنیا میں کوئی کیس آ جاتا ہے تو کہتے چھوڑاتے ہم، قیامت میں کیا جواب دیں گے. دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن نبی یہ کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا ذکر کرتا ہے. قرآن کو چھوڑنا، دشمنان اسلام کا ذکر، ان دونوں میں 2 باتیں. کیا کہتے ہیں ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو آدمی پورا قرآن چھوڑ ڈالتا اس پر ایمان بھی لاتا نہیں، نعوذ باللہ، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتا اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا تو کافر ہے. آج کتنے نوجوان ایسے سالہ سال گزرتے ہیں قرآن کو چھوتے نہیں ہیں. نوشہ ہے، دولہا دلہن ہے، اچھے باکس میں قرآن پیک کر کے دیتے لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں. آج ہمارے پاس قرآن پورے طاقوں میں ہیں، بہترین دہیز میں ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن کے تغرے ہیں لیکن قرآن سینوں میں نہیں. اللہ فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو کیا کہتے ہیں دیکھو جو آدمی قرآن چھوڑ دیا، پڑھتا بھی نہیں، ایمان بھی نہیں لاتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ کافر ہے. اور یہ جو بات جو بولنے جا رہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. من حجر القرآن فہو من اعداء الرسول. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں دیکھو جو آدمی قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، وہ رسول کا دشمن ہے. رسول کا دشمن دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہم شروع میں ایک اثر کو جو ذکر کیے کہ اے نوجوانوں تم قرآن کو پڑھو. میں بھی قرآن کی 1000 آیتیں ایک رات میں پڑھتا ہوں، کبھی سورہ بقرہ پڑھتا ہوں. امام حاکم رحمہ اللہ اس اثر کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن عبداللہ السبیعی اور عمر ابن میمون پر رحم کرے. انہوں نے نوجوانوں کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کیا. قرآن کی طرف توجہ دیں. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہرحال ہم نے اس میں کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. منتظمین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک وصیت یہ ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو نوجوانوں کی جو نصیحت ہے اسلاف کی جو نصیحت نوجوانوں کے لیے ہے انشاءاللہ اور قسطیں آگے ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، نوجوانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.